ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہندو کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے. کہتے ہیں میرا سیٹ شراب پیتا ہے, اس کی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے. لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہے بھائی تو اپنی جاب سے تو نہیں شراب کی بوتل لا کے دیتا نا اس کو. بے روزگاری کا دور ہے, تجھے کیا تہجد گزار باس کہاں سے ملے گا؟ ایسی کمپنی چاہیے جو سارے ریونڈ سے فارغ ہوں. کہاں ملے گی بھائی تجھے؟ اپنے کام کو فوکس کر تو. پھر مجھے کہتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا میں کہتا ہوں اس زمانے میں فتوے کے تقاضے پہ چل لے, تقوی کے تقاضوں کو چھوڑ دے. اتنا تقوی تو افورڈ نہیں کر پائے گا. بعض دفعہ تقوی کے چکر میں نا فتوے سے بھی جاتا ہے. اب یوٹیوب کی ارننگ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا تقوی کا تقاضا کیا ہے, فتویٰ تو یہی ہے کہ جائز ہے, تقوی کیا ہے؟ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم فتوے پر عمل کر لو. اس زمانے میں تقوی پہ گئے نا تو جب غربت آئے گی تو جو فرائض واجبات ہیں نا فتوے, وہ ان سے بھی جاؤ گے, ان سے بھی جاؤ گے, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا تقوی کے تقاضوں پہ چلنا شروع کیا تو تقاضا ہی بند ہو گیا. قبض یعنی قبض ہو گیا, ان کو تقاضا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے مجھے آ کے کہتے ہیں بہت دن سے مفتی صاحب تقاضا نہیں ہوا. سمجھ رہے کیوں بھائی؟ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ بے روزگاری ہے. تو فتویٰ تقوی کی بحث اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں کبائر سے بچ لو, کبیرہ گناہوں سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کرے گا. اعصاب کمزور ہیں لوگوں کے, ذرا سی ڈپریشن برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو تقوی کے چکر میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے انسان. یہ بہت حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. آج کل آزمائشیں ہیں, پھر خود برداشت کر لو گے, بیوی بچے کیسے برداشت کریں گے؟ یا تو وہ سارے تقوی والے ہو نا. لوگ مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, تو یہ حوصلہ نبی کے اندر بھی تھا اور آپ کی ازواج میں بھی تھا. آپ اپنے اندر حوصلہ اگر پیدا کر بھی لوگے, بیوی بچوں میں کون حوصلہ پیدا کرے گا؟ وہ رہیں گے ہے بھائی؟ بولیں گے تقوی فتوے میں. میں نے کسی کو مشورہ دیا, یار ایک بیان میرا چل رہا ہے آج کل بہت, مجھے اس کے بعد بتائیں, جمعے کے بعد بتائیں. کچھ لبرل لوگوں نے نا میرے ایک بیان کو غلط رخ دے کے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ میں بچیوں کی تعلیم کا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں بچیوں کو پڑھانا سسرال کے ذمے ہے, ماں باپ کے ذمے گویا کہ نہیں ہے. گویا بچیاں بوجھ ہیں, بس سسرال کو پہناؤ, خود پڑھاؤ بھی نہیں ان کو. بڑے بے شرم ہیں یہ لوگ. تو ان کو موقع ملا, حالانکہ وہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا ہے. تو مجھے جمعے کی نماز کے بعد یاد دلانا, اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح میرے بیان کو غلط رخ دیا گیا ہے. خیر, تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ چھوڑے, وہ واقعہ بھی اسکپ کر دیتا ہوں, پھر اس پہ بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے. یہ جو شارٹ کلپس ہیں نا اکثر میرے نہیں ہوتے, ہمارے چینل سے آ بھی نہیں رہے ہوتے. یہ ٹک ٹاکرز, ہمارا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دائیں بائیں سے کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور ٹک ٹاک ہمیشہ فضول باتوں سے زیادہ چلتا ہے, کام کی باتوں پہ ویورز نہیں آتے. ہماری قوم یہ کہتی ہے جو چٹکلے ہیں وہ ہم سنیں گے, جو کام کی باتیں وہ نہیں سنیں گے. اس لیے میرے بیان پورے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں نا وہ سنا کریں بیٹھ کے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خیر, تو اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باس یہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, رشوت لیتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ جو کرتا ہے وہ اس کا ہیڈیک ہے, تم اپنے کام کو فوکس کرو. تمہارے ذمہ کوئی ناجائز کام نہیں لگایا, تو اب اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں آپ کا ان خامیوں سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ اپنے کام کو فوکس کرو. میں جب امریکہ میں تھا, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو, آپ کو بتائیے 2 بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا, مسلمان تھے وہ, آئی ٹی سے ان کا تعلق تھا, گوگل میں یوٹیوب میں بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر تھے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار. تو بتاتے تھے بھئی یہاں کا ماحول ایسا ہے, یہاں کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, یا یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ کو نماز سے روکتے ہیں وہ؟ نہیں روکتے. آپ کو داڑھی کاٹنے کا کہا؟ نہیں کہا. آپ اپنے کام کو فوکس کرو. کیونکہ اگر مسلمان اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے, تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا, اسلام کا. ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ اگر یہ ماحول ایسا ہے تو میں کیوں ان کا سپورٹر بنوں اور میں کیوں, تو اس سے ان کو تھوڑی کوئی نقصان ہوگا بھائی. نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. پیچھے رہ جاؤ گے آپ, برباد ہو جاؤ گے آپ. میں نے کہا یہ تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ ہو, اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اونچی اونچی پوسٹوں کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو, داڑھی کو آپ تعارف کروا رہے ہو اور نماز پڑھتے ہو, یہ اس سے بڑی اسلام کی کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, علماء کا کام ہوتا ہے وہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا 3 طرح کے بندے ہیں میرے بھائی. ایک وہ جن کی آپ نے خامیاں سرے سے دیکھنی نہیں ہے, خوبیاں ہی دیکھنی ہیں. یہ وہ ہیں جن کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی کی ایک مثال سامنے آئی. مدارس میں کیا ہوتا ہے, ہم مدارس کے ماحول کو زیادہ جانتے ہیں نا. مدارس میں اکثر یہ ہوتا ہے, اب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولاناؤں کا ٹاپک ہے. مدرسے کے محتمم جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر وہ دیکھ لینا 4 ٹیچروں کو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو 99% اس کو یہ گمان ہوتا ہے میری غیبت ہو رہی ہوگی. سمجھ رہے؟ بلکہ یہ تو اداروں میں بھی ہوتا ہے, صرف مدرسے میں نہیں ہوتا. 4 امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں. باس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بولو میری غیبت. یہ کیا چل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں, میری غیبت. ہر جگہ جس کے ہاتھ میں بھی کوئی مینجمنٹ ہے, کوئی انتظام ہے نا, تو ماتحتوں کا فرض ہے کہ اس میں کیڑے نکالیں. اس کے بغیر روٹی ہضم ہوتی نہیں ہے. یہ دنیا کا ایک اصول بن چکا ہے. یہ صرف ہم بہو ساس پہ نہیں ہے کہ بہو جہاں بیٹھی ہوگی ساس کی غیبت کر رہی ہوگی. یہ ساس ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے. محتمم بھی ساس ہوتا ہے. یہ ساس صرف ساس نہیں ہوتی. جو مدرسے کا ناظم ہے وہ ماتحتوں کے لیے کیا ہے؟ ساس. اور یہ جتنے ماتحت ہیں, ٹیچرز, یہ سب اس کی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, بہویں. کمیٹی کا صدر ساس ہوتا ہے اور نیچے ماتحت کیا ہوتے ہیں؟ بہویں. اور باقی سارے نمازی وہ بہوؤں کی بہویں. سب غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں, سب. وہ اس کی غیبت, وہ اس کی غیبت, وہ اس کی, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی یہ پنکھا اس پہ کیوں خرچہ کر دیا, یہ پنکھا کیوں لگا دیا, یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے پنکھا, چندوں کے پیسوں سے لگا دیا, یہ کرسی کیوں لے لی, یہ کیوں بنا دیا, وہ کیوں بنا دیا, یہ ٹینک ادھر کیوں بنا دیا, ادھر کیوں نہیں بنایا. مدرسوں میں تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ. ہم تو مدرسوں میں رہے ہیں نا. یہ محتمم بڑی گاڑی میں کیوں جا رہا ہے, حالانکہ وہ گاڑی ہو سکتا ہے کسی دوست نے اس کو ویسے ہی لا کے دی. ابے یہ لگ رہا ہے چندے خود کھا رہے, بعض کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں, لیکن سارے تو نہیں کھا رہے ہوتے نا. غیبت سب جگہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جو کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے غیبت, کیونکہ وہ کھلا بھی رہا ہوتا ہے. جس محتمم کی غیبت ہو رہی ہے نا, سمجھ لو یہ ایماندار ہے. جس کی نہیں ہو رہی نا, پورا مدرسہ بالکل سیٹ چل رہا ہے, سمجھ لو کھانچے نیچے تک جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. ہمیں سب پتا ہے ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, دفتروں میں, یہ اسکولوں میں. جتنے ٹیچر ہیں اسکولوں میں کہیں جمع ہو, چائے پی رہے ہوں, تو سمجھ لو کہ ہیڈ ماسٹر کی غیبتیں چل رہی ہیں. کالج میں جہاں بھی سارے جو بھی فیکلٹی ممبرز ہیں جمع ہوتے ہیں نا, تو سمجھ لو کہ پرنسپل کی, بولو, غیبت چل رہی ہے. اور وہ غیبت کیا ہوتی ہے, وہ بھی میں آپ کو اسٹائل, جو جس اسٹائل میں چلتی ہے وہ اسٹائل میں بتا دیتا ہوں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں بالکل سچ بول رہا ہوں. وہ یہ چل رہی ہوتی ہے دفتروں میں, ابے اس کو دیکھو 2 ہفتے پہلے آیا ہے, اس کی تنخواہ ہم سے زیادہ, ہم یہاں 20 سال سے رگڑے لگا رہے ہیں,
اور بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کبھی چھاؤں میں آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، مسجد میں استعمال کرنے کے نہیں۔ یہ 20 سال، ہم 2 ہفتے پہلے آیا ہے، اس کو دیکھو اٹھائی گیری زیادہ کر رہے ہیں نا اس کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کی قیمت ہے یہاں پہ، ویٹ لفٹنگ کی پہلے جم میں ہوتی تھی، آج کل دفتروں میں ہوتی ہے۔ یہ سب تبصرے چل رہے ہوتے،